السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. اس کے علاوہ اور کیا موضوع ہو سکتا ہے جی؟ آج اسمبلی میں بھی یہی بات زیر بحث رہی اور جب خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کے جواب کے اندر جعلی ڈگری ثابت شدہ یونیورسٹی کی طرف سے لکھ کے دی ہوئی ڈگری والا شخص جو ہے اس نے اٹھ کے رپلائی کیا. پتہ نہیں 62 63 کہاں پہ مر گئی. شاید ثاقب نثار صاحب جیب میں ڈال کے لے گئے اپنے ساتھ. اب کوئی اس کے اوپر نوا 84 کے تحت کوئی نوٹس ہوتا ہے. ہاں ہمارے دوست متی اللہ جان کو ضرور نوٹس ہوتا ہے جو اس کے اوپر سوال کر دیتا ہے. خیر ڈوئل نیشنلٹی ہے جی, اور بعض لوگوں کی تو دو نیشنلٹی ہیں جی. جو ثانیہ گوگل والی ہے جی, وہ پرماننٹ ریزیڈنسی اس کی ہے وہاں پہ کینیڈا کی, اور جو پرماننٹ سٹے ہے اس کا, جو اس کی نیشنلٹی ہے وہ کینیڈا کی ہے. پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ ہے جی وہاں کی سنگاپور کی. جی کمال ہی ہو گیا, مطلب ایک نہیں دو. اور اس کے بعد جو ہیں وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں ان میں سے کئی جو ہیں ان کا تو نام ہی ہم نے پہلی مرتبہ سنا, اور کام بھی پتہ نہیں کو کرتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتہ. لیکن وہ ہے کہ اگر یہ کام کر رہے ہوں تو گورننس کی یہ حالت تو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اور حکومت نے خود یہ پنڈوراز باکس کھولا ہے تاکہ اٹینشن ڈسکشن ڈائیورٹ ہو. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ از گورننگ بائی کرائسس, کہ وہ ایک کرائسس کو دبانے کے لیے نیا کرائسس کریٹ کرتی ہے. یہ آپ اس کے اوپر پروگرام ہوں گے, آج آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن ہوئے بھی, بحث ہوگی. اور یوں جو ایکچوئل ایشوز ہیں جو دوائیوں کے اوپر ایک گورنمنٹ اور ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے. آپ کو اگر یاد میں دلاتا چلوں تو گزشتہ جو حکومت نے 500% تک اضافہ کیا تھا, میں ذاتی طور پہ اس کا وکٹم ہوں. 80 روپے والی 89 روپیز والی جو بلڈ پریشر کی دوائی تھی وہ 520 روپے کی ہوئی اس کے نتیجے میں. لیکن اس وقت بھی سرکار نے کہا تھا کہ ہم نے تو صرف 5 سے 7% اضافے کا اعلان کیا. اب حکومت نے دوائیوں میں ایک دفعہ پھر اس سال کا اضافہ جو ہے اس کا اعلان کیا, اور 5 سے 7% ہی الحمدللہ کیا ہے. ڈریپ کے اندر بیٹھے ہوئے اندھے گونگے بہرے جو لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں کیا اضافہ ہو گیا, وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر ظفر مرزا ایک علاج جو ہے وہ لا کے رکھا ہوا ہے ہم نے, نہ وہ کسی کو جواب دہ ہے. جن کو وہ جواب دہ ہے ان کو وہ جواب دیتا ہے, لیکن عوام کو وہ جواب دہ نہیں ہے. لہٰذا پچھلی دفعہ بھی دوائیوں کی قیمتوں میں 100 گنا سے لے کے 500 گنا تک اضافہ ہوا تھا, اور اب بھی جو ہے وہ 5 سے 7% انکریمنٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انکریمنٹ امپلیمنٹ ہوگی سپٹمبر کے اندر, اور آج میڈیکل سٹورز کے اوپر دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مطلب کیا مثال دیجئے ان لوگوں کی, ان کو رتی برابر شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ لوگ کس طرح عوام کو کند چری سے, الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں. خیر اس کے اوپر بات کریں گے. دو جو ہے نیشنلٹیز, دوہری شہریتیں رکھنے والے لوگ جو ہیں, اگر وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے تو پارلیمنٹ کی جو نمائندہ ہوتی ہے کابینہ ہو سکتی ہے, اور جس کے اندر قومی ایسا جو حساسیت کے معاملات ہیں اس کے وہ ممبر کیسے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. جن لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے تو کتنا بڑا کام کیا ہے جناب, دیکھیں پہلی دفعہ انکشاف کیا ہے. وہ پہلی دفعہ ہی غیر ملکی شہری جو ہے وہ کابینہ کے ممبر بنے, اس سے پہلے کوئی ممبر نہیں رہا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس کے سامنے اقامہ تو کچھ بھی نہیں بھیجتا نا. اقامہ جو ہے وہ تو ایک ویزے کا جو ہے وہ ایک تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ فارم ہوتی ہے, اور پرماننٹ ریزیڈنسی کے بعد ایک اپلیکیشن بس رہ جاتی ہے. جس طرح مشتاق یوسفی صاحب نے فرمایا تھا کہ اندرون شہر لاہور میں ایسی تنگ گلیاں ہیں کہ اگر ایک طرف سے خاتون اور دوسری طرف سے صاحب آ جائیں تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے. اسی طرح یہ جو پرماننٹ ریزیڈنس والے ہیں ان سے اور غیر ملکی شہریت سے یعنی غیر ملکی پاسپورٹ سے فاصلہ صرف ایک درخواست کا بچتا ہے, کیونکہ وہ درخواست دے دی جائے تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے, ورنہ آپ پی آر پہ رہتے ہیں. ووٹ آپ نہیں ڈال سکتے پاسپورٹ کے بغیر, اور کچھ سوشل جو سروسز ہوتی ہیں وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو تمام وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو اس ملک کے باشندے کو حاصل ہیں. تو یہ جی صورتحال ہے.
آج کے ہمارے دونوں موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلے۔ لاہور میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر صحافی ہیں اور ایڈیٹروں کے ایڈیٹر ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا، تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمدم دیرینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بھی ہمارے کولیگ ہیں اور دن بیورو چیف ہیں لاہور کے، مونچھوں کو تاؤ دے کے بدستور موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور حالات حاضرہ کے اوپر اور اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر آپ ان کے جو پیسز ہیں، کالمز ہیں اور مضامین ہیں وہ مختلف انگریزی اخبارات کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ تینوں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے اندر۔ اپنا میاں سیف الرحمان صاحب، جناب حکومت ایک حوالے سے تو کامیاب ہو گئی اور وہ حوالہ یہ ہے کہ ڈسکشن کو ڈائیورٹ کروا دیا اس نے۔ اس طرح فرمائش بھی آئی آج بعض حکومتی زوما کی طرف سے کہ اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے، تو یہ فرمائشی پروگرام بھی آپ سمجھ، لیکن کچھ زیادہ بڑا پنڈوراز باکس تو نہیں کھل گیا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اقامہ سے تو بہت آگے چلا گیا اور اقامہ کے اوپر ہی ہم نے ایک وزیر اعظم کو اور اس کے بہت سارے کولیگز کو گھر بھیجا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ پنڈوراز باکس کھلنے کی بجائے وہ بند ہونے کو ہے غالباً۔ اچھا، پنڈوراز باکس میں سے تو وہ نکلے ہوئے ہیں خود ہی، یعنی کہ پنڈوراز باکس دیکھیں نا، ایک اسکیم آف تھنگز کس طرح کی تیار کی گئی، کس طرح کچھ لوگوں کا انتخاب کیا گیا، ایک ماحول بلڈ اپ کیا گیا، پروپیگنڈا ایک ہائیبریڈ وار ملک کے اندر بھی لڑی گئی، دھرنوں کی شکل میں اور مختلف قسم کے نعروں کی شکل میں، اور کسی ایک گروپ کو باقاعدہ لیبلز لگا کے، یہ ایک باقاعدہ ٹیکنیک ہوتی ہے۔ پروپیگنڈا وار جو ہے اس کی مشینریز دنیا میں ایگزسٹ کرتی، پاکستان میں بھی یہ مشینری بہت متحرک ہے۔ وہ جب کسی کا انتخاب کر لیتی ہے کسی لابنگ کی وجہ سے یا کوئی اپنے مفادات کی وجہ سے یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اسائنمنٹ ملی اس کی وجہ سے، تو وہ پھر اس طرح کا ماحول بنا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کو رائیول اوپوننٹ ہے تو اس کا کوئی ویک پوائنٹ سامنے لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہی بات جسے آپ پنڈوراز باکس کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو میرا خیال ہے ایک سنجیدگی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ والی جو بات تھی، ایک لگن یا لگاؤ، وہ تو پہلے نہیں دکھائی دے رہی۔ یعنی ابتدا ہی سے کچھ اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر کسی کا سنوارنا کچھ نہیں، کسی کے لیے کوئی سنجیدہ گورننس نہیں، کوئی ماڈل نہیں، کوئی سوائے بات چیت کے کبھی سٹیل مل پہ بات کر لی گئی، کبھی پی آئی اے میں کیا بونگیاں اب ماری گئی ہیں۔ تو اس میں صرف سوائے اس کے کہ آپ ایک لپ سروس ہے یا مڈ سلنگنگ ہے، کوئی گفتگو کر لی اور گفتگو کا کھٹیا کھا لیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو خود پنڈوراز باکس کھلا ہوا ہے پہلے کا۔ اب یہ کون سی کوئی ایسی نئی بات آ گئی؟ بالکل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دوہری شہریت کے لوگ کوئی اتنے برے بھی نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کسی نازک سینسٹیو پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ایک مشکوک لائلٹی کا تصور آتا ہے۔ بالکل صحیح کہ یہ ایک وقت میں دو لائلٹیز رکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں یہ کمٹمنٹ دے کے وہاں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، صحیح، تو کیا یعنی کہ یہاں کے مفاد کو کس طرح یہ واچ کریں؟ یعنی کہ اگر چھٹی پہ آئے ہیں تو زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر ہمارے وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بین الاقوامی تعلقات بڑے بڑھیں گے اور ہمیں باہر سے بہت کچھ آ جائے گا اور ملک بڑا مضبوط ہو جائے گا، تو معیشت کو یہ چلانے کا طریقہ نہیں، ایکسٹرنل انجیکشنز کے ذریعے۔ گوگل والی تانیہ گوگل نے سانو دیتی ہے، انویسٹمنٹ انہوں نے اربا ڈالر کی انڈیا میں دے دی۔ اور دیکھیں نا کہ وہ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی تو یا تو ہم کوئی ٹرکس خود اپنے ساتھ پلے کر رہے ہیں یا عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ کرے جا رہا ہے اور ہم کروائے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر دعوے دیکھیں، اس وقت جو ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، دعوے کمال کے کیے گئے تھے دھرنوں میں اور الیکشن سے چند روز قبل یا چند ہفتے یا مہینے قبل، وہ تمام کے تمام دعوے الٹ آئے۔ یہ دوہری شہریت والا ہے، جس ملک میں مہنگائی ہو پرائم منسٹر کرپٹ ہوتا ہے، جس ملک میں یہ ہو، اور یعنی جو پیٹرول جو ہے اس میں اتنی لیوی لی جاتی ہے پیٹرول کا بھی، اور میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کیا صرف عوام سے ووٹ لینے کا ایک طریقہ تھا اور اس میں حاصل کیا گیا، اور جو لوگوں کی ایک ہائپ کریٹ کر کے ان کی توقعات میں، اور آگے ان کو نقصان۔ حکومت دیکھیں سارے معاملات دکھوں کا مداوع نہیں ہوتی، لیکن حکومت یہ بھی نہیں ہوتا کہ دکھوں میں اضافہ بھی نہیں کرتی، وہ کم سے کم ایک ماحول تو دے دیتی ہے آپ کو۔ جو کورونا تو اب ایک بہانہ ہے، کورونا سے پہلے بھی کون سا کوئی آپ نے وہ 22 گز کا کوئی سٹارٹ لے کے کوئی صحیح معنوں میں کوئی تھوڑا سا کسی کو منزل پہ پہنچانے کی کوشش کی؟
آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ تو دی نہیں لوگوں کو. صحیح. اور اب جا کے اب یہ پکڑ میں آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو پنڈوراز باکس ان کے لیے نہیں ہے, عوام کے لیے ضرور ہے کہ ایک مخمصہ ایک اور آ گیا. بالکل ٹھیک. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک. 50 بونگیاں اور مار لیں گے. بالکل صحیح. وہ بونگی پروف ہیں. بالکل صحیح. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, اب دیکھیے حکومت کے اپنے اندر تھوڑی سی آ گئی ہے, اختلاف ہے اس کے اوپر. مثلاً شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل جو ڈوئل نیشنل ہو یا جس کے پاس ایون پرماننٹ ریزیڈنس بھی, اور میں عرض کر چکا ہوں انٹرو میں کہ پرماننٹ ریزیڈنس اور نیشنلٹی کے اندر بس کتنا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, وہ قطعاً نہیں ہو سکتا, نہ پارلیمنٹ کا ممبر تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ کابینہ کا ممبر بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ حکومتی پارٹی نے خود بھی یہ بحث جو ہے اس طرح چھیڑ دی ہے. آپ چونکہ بہت اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں سر, میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو بہت زیادہ سیکیورٹی کلینس وغیرہ ہوتی تھی اور جناب یہ اور وہ, اور نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ اپوائنٹمنٹس ڈاؤن ہو جاتی تھیں, اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جاتی تھی. پھر عدلیہ بھی ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کے دور میں اس میں بہت کودی, بلکہ کودی بھی نہیں, دھمال ڈالی انہوں نے, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے الیکشن کے بعد ڈسکوالیفائی کیا, کچھ کو الیکشن سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا. اب یہ جو ہے سر, یقیناً جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ جو ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت نواز شریف صاحب کے آپ نے پروگرام میں شامل کیا. آپ نے صحیح کہا, میں اپنی سروس کے دوران ایسی جگہوں پہ رہا ہوں جہاں پہ ایگزیکٹلی یہ ایشو جو ہے اس کو میں نے بھی ڈیل کیا ہے ایک وقت میں, اور میرا پوائنٹ آف ویو مگر وہ تھا بیوروکریٹس کے تناظر میں. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب ایک بیوروکریٹ کسی خاص ایک محکمے میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا بہت زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں, اور اس کے پاس جو ڈاکیومنٹس آتے ہیں, کئی ڈاکیومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیکرٹ اور ٹاپ سیکرٹ کلاسیفیکیشن والے ہوتے ہیں. تو کسی ایک ایسے شخص کو جس کی لائلٹیز ہی ڈیوائیڈڈ ہو پاکستان اور کسی اور ملک کے درمیان, اس کو سیکرٹ اور ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس تک رسائی کیوں دی جائے؟ اور یہ ایک ایسا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے. تو بیوروکریسی کے اندر میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ڈوئل نیشنل جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں بالفرض کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں مانتے تو ان کو خاص لمٹ کر دیں کہ اس لیول سے اوپر وہ نہیں جا سکتے, کہ جہاں پہ ان کو پالیسی فارمولیشن میں, جہاں پہ ان کو ڈیسیشن میکنگ میں, جہاں پہ ان کو ایکسیس جو ہے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی طرف, سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس کی طرف, وہاں تک وہ نہ پہنچ سکیں. تو وہ شاید بات پھر بیچ میں رہ گئی کہ آگے نہیں چلی. اب اگر ہم بات کریں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کی, تو بات پھر وہی ہے جو کرائٹیریا بیوروکریٹس کے لیے تھا, یہی کرائٹیریا اسپیشل ایڈوائزرز جو ہیں پرائم منسٹر کے لیے بھی لاگو ہونا چاہیے. اب ایک ہم ہائپوتھیٹیکل کیس لیتے ہیں, ایک شخص ہے وہ چاہے پاکستانی ہے اور ساتھ امریکن ہے یا ساتھ برٹشر ہے, جرمن ہے, کوئی بھی ہے, کوئی یورپین نیشنلٹی ہے اس کے ساتھ, اور اس کو جب جو بھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس وجہ سے وہ سی پیک کے اوپر جو ایشو ہے یا اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر اس کی رائے لی جاتی ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہے یا جو اس کا اپروچ ہے سی پیک کے بارے میں کیا ہے, اور یورپین کنٹریز کا کیا ہے. اب وہ شخص جو ہے جو کہ سی پیک کے اوپر اپنی رائے دے گا, وہ کس کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے دے گا؟ کیا وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی رائے دے گا تو پھر وہ دوسرے ملک کے ساتھ غداری کرے گا, اور اگر وہ دوسرے ملک کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ایگری کرتا ہے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو آگے چلاتا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ غداری کرے گا. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو اس میں ایک حقیقی صورتحال بھی بتاتا چلوں. آپ نے تو ہائپوتھیٹیکل بات کی ہے. یہ جو ہیں صاحب جن کا نام ہے وہ گل, کیا نام ہے جی, شہباز گل جو ہے, وہ آپ کو میں اگر عرض کروں تو وہ باقاعدہ اسلام آباد کے اندر جب وہ یہ ایڈوائزر نہیں لگے تھے, انہوں نے باقاعدہ سیمینار کروایا تھا اس کے اوپر, اور سیمینار کے اندر باقاعدہ سی پیک کی مخالفت کے اندر لابنگ کی گئی تھی, اور انہوں نے ایک پالیسی پیپر بھی اس کے بعد جاری کیا تھا جس کے اندر سی پیک کی بائی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کی گئی تھی, اور اسے پاکستان کا تباہ کرنے کا ایجنڈا قرار دیا گیا تھا. یہ تو بات ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ
اس بات کی نشاندہی کرنے پر عدالتیں جو ہیں وہ جرنلسٹوں کو بلا لیتی ہیں. میں تو اس بارے میں بڑا ہی وہ ہوں جی. آپ بات کنٹینیو کر لیجیے. جی دیکھیں، میں تو اس بات کے اوپر بالکل بھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ جو چیز، جو شخص، جو پالیسی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. بالکل اور صحیح. ضرور کرنی چاہیے. یہ پالیسی ہی غلط ہے میرے خیال میں. جو ڈوئل نیشنل ہے وہ یا تو اپنی، فار ایگزامپل ہم فوج میں ہیں، فوج میں کسی بھی آرم فورسز میں، آرمی، ایئر فورس، نیوی میں ڈوئل نیشنل نہیں آ سکتا. اب ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی، انہوں نے اپنی برٹش نیشنلٹی سرنڈر کی، اس کے بعد وہ فوج میں آئے. تو اسی طرح سے جس نے بھی پاکستان کی گورنمنٹ میں آنا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی فارمولیشن میں حصہ لینا ہے، ڈیسیشن میکنگ میں حصہ لینا ہے، اور اس کی جو ڈومیسٹک اوپینین ہے یا انٹرنیشنل اوپینین ہے اس کو مولڈ کرنے میں ایک کردار ادا کرنا ہے، اس کو صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب ایک بڑا ہی صرف پاکستان کا نیشنل ہے. ایک بڑا ہی نازک سا سوال ہے. میں بڑے یہ پاکستان کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی پارلیمان ہے. پاکستان کی پارلیمان کو یہ ایک اسٹیپ لینا چاہیے کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا ڈوئل نیشنلٹی والا تو کسی صورت بھی وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیبنٹ کو ایڈوائز کرے یا وہ بیوروکریسی میں جائے اور وہاں پہ وہ پالیسی فارمولیشن میں کوئی اپنا کردار ادا کرے. بالکل ٹھیک پاکستان لیکن برگیڈ صاحب ایک سوال لے لیجئے گا. ایسے ہے تو بڑا خطرناک سا، میں بڑی باریک رسے کے اوپر، روپ کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو بعض اعلیٰ افسران جو ہیں آپ کے سابق کولیگز، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیرون ملک جا بستے ہیں، تو وہ پھر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ نیشنلٹی والا پروسیس شروع کرتے ہوں گے یا پرماننٹ ریزیڈنس والا، یا پہلے ہی وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ سروس کے دوران دوسری نیشنلٹی کو جو ہے وہ اکوائر کر لے. پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ اتنی ہوشیار ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آدمی کیا کارروائی کر رہا ہے. جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کی اگر اولاد باہر ہے اور انہوں نے دوسری نیشنلٹی اکوائر کر لی ہے، تو جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کی وجہ سے یہ اپلائی کرتے ہیں دوسری نیشنلٹی کے لیے اور اس کو لے لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر بہت کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، یہ دیکھو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ آج کل ہماری، ہم کہہ رہے ہیں ہم امریکی کیمپ سے نکل رہے ہیں جی، اور ہم جناب چائنا کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور چائنا کا جو ہے وہ ہم اکنامیکلی ریسکیو کر رہا ہے اور کرے گا. لیکن کابینہ کے اندر ہم نے سارے امریکی نیشنل بھرتی کر لیے یار. ٹھیک ہے، اسی لیے 2 سال سے سی پیک رکا ہوا ہے نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھا. یعنی آپ جو ہیں، ہمارے جو باجوہ صاحب ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، مزید ترقی دے، ان کی تنخواہ جو ہے وہ 36 لاکھ سے 72 لاکھ ہو جائے، لیکن وہ بیچارے روزانہ یہ جی لائٹیں لگ گئی ہیں، یہ جی سڑک گلی بن گئی ہے، یہ اس کے اوپر اینٹیں لگ گئی ہیں، یہ پیومنٹ بن گیا، وہ اس طرح کی بیچارے کرتے ہیں. اور مطلب کوئی ہمیں وہ بڑا پروجیکٹ نہیں دے پائے جب سے وہ ایڈوائزر چیئرمین سی پیک اتھارٹی لگے ہیں. اللہ کرے وہ کوئی بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں اناؤنس کریں کسی دن. مطلب وہ صرف وہ والے پروجیکٹ ہمیں بتاتے ہیں ٹویٹیں کر کے. ٹویٹ کرنے کی تو انہیں پرانی عادت ہے نا جی، پچھلی اسائنمنٹ میں کیا کرتے تھے. تو اب وہ ٹویٹ کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی فلانا پروجیکٹ، تو آگے سے پھر آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ حضور یہ آپ نے روکا ہوا تھا پچھلے 3 سال سے، اب یہ بحال ہوا ہے، یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ جن کا ہے وہ بیچارے جلا وطنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو یار ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ امریکہ کا پرماننٹ گرین کارڈ ہولڈر لے لیا ہے یار. میرا مطلب ہے کمال ہی نہیں ہو گیا. ویسے رئیس صاحب جو آپ نے سوال کیا نا، بڑا ٹرکی سا کوشچن ہے. اس کا میں آپ کو بڑا سیدھا سا جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے ٹینٹ لیا، 3 بانس لیے. اچھا، ان میں جو ٹینٹ کا کپڑا تھا وہ امریکی تھا، اس کے جو 3 بانس ہیں، ایک وہ کینیڈین ہے بانس، ایک جو بانس ہے وہ جو سینٹر پہ لگتا ہے جس نہیں. آپ طاہر القادری صاحب کی بات تو نہیں کر رہے جی؟ طاہر القادری صاحب کی بات تو نہیں جی نہیں. اچھا ٹھیک. وہ تو کنٹینر، ایک بانس سنگاپور سے، ایک بانس سنگاپور کا لگا دیا، ایک کینیڈا سے لے لیا، ایک ہم نے برطانوی لگا دیا، اس کے اوپر کپڑا امریکی ڈال دیا. اچھا ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ واٹر پروف بھی ہے. اس کے بعد پھر اس پہ سڑک بھی نکل گئی ہے کہیں نہ کہیں سے، وہ بھی بن گیا.
اب اس میں جو رہائشی ہیں وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، چونکہ وہ فری فار آل ہے تو وہ کر لیں آپ. اس میں ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے اور اس کے بعد بھی یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، وہ اقامہ ہولڈرز کو کہتے رہے ہیں. ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ایسے شخص کو جو غیر ملکی شہریت رکھتا تھا یا اس کے پاس پاسپورٹ تھا، اس کو انہوں نے کابینہ میں کم از کم کابینہ تک کی حد تک انہوں نے شامل نہیں کیا ہوا تھا. اگر وہ کوئی ان کے مشیر تھے تو لیکن وہ کابینہ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس میں سارے مشیر نہ صرف کابینہ کی میٹنگ میں، میڈیا بریفنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، بلکہ فیصلہ سازی میں یہ موجود ہیں. اور مزے کی بات رہی صاحب اس میں سب سے جو اچھی بات ہے وہ جو آپ نام لے رہے تھے وہ بی بی کا محترمہ کا گوگل علی جی انہوں نے ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے ہمارا، کہ پاکستان میں ہر چیز ڈیجیٹل ہوگی، فون کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی. گھر کے اندر اگر آپ کے کوئی بندہ گھس رہا ہے یا چوری ڈاکہ پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ تو وہ آپ کو بتائیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برگیڈ صاحب جیسے ایک محب وطن آدمی نے مجھے بتایا کہ شروع میں جب یہاں پہ فیکس مشینیں آئی تھی نا، اور وہ فیکس مشینیں جو تھیں وہ یو ایس ایڈ کے تحت مختلف اداروں کو پاکستان کے ان کو بھی گفٹ کی گئیں، اور پاکستان کے اندر جو سول سیکریٹریٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، خاص طور پہ وزارت دفاع کو بھی گفٹ کی گئیں. تو جب ذرا وہ پرانی ہوئیں اور ٹیکنالوجی آگے کو گئی اور ان کو کسی نے کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک تو کاپی جو تھی وہ منزل مقصود تک پہنچاتی تھیں، لیکن ایک کاپی کہیں اور بھی پہنچا رہی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے پورے کیے ہوئے تھے. رئیس صاحب یہ بھی وہی فیکس مشینیں ہی ہیں، سمجھ لیں آپ ان کو. یہ والی بھی فیکس زندہ چلتی ہوئی دو ٹانگوں والی فیکس مشینیں ہیں. ایک کاپی ہمیں مل جاتی ہے عام عوام کے لیے، ایک کاپی کہیں اور چلی جاتی ہے. اس میں سے جو وہ آپ بات کر رہے تھے وہ ڈیجیٹل جنہوں نے پاکستان بنانا ہے محترمہ نے، انہوں نے اپنی گاڑی کی مالیت کی قیمت لکھی ہے جی 14 ماڈل کی ان کے پاس ہونڈا سیوک ہوگی یا کوئی ہونڈا ہوگی، وہ 5 لاکھ روپے کی ہے. مجھے ثابت کر دیں کہ 5 لاکھ روپے میں تو سوزوکی نہیں ملتی پاکستان میں. اب جی بالکل صحیح، نئی گاڑی جو ہے 14 ماڈل کی سوزوکی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے خریدی ہوگی تب لکھی ہے نا. رئیس صاحب 14 ماڈل کی پھر بھی گاڑی 5 لاکھ پہ نہیں تھی. 2012 میں ہونڈا سیوک جو تھی گاڑی وہ اس وقت 27,80,000 روپے کی گاڑی تھی جی. اس کے ویریئنٹس تھے مختلف، لیکن 26 لاکھ سے نیچے کوئی گاڑی نہیں تھی. بالکل ٹھیک. نہ ہی ٹویوٹا کرولا 22 لاکھ کی تھی. تانیہ اندریس صاحبہ جو بھی ہے، تانیہ ادرس یا ادریس جو بھی گاڑی بیچ نام ہے، میں اور رضی صاحب مل کے لینے کو تیار ہیں. آپ جو مرضی کریں. ہمارے بھٹی صاحب کو جاتے ہوئے آپ نے جب یہاں سے بھاگنا ہے تو ان کو وہ گاڑی دے جائیے گا، کیونکہ انہیں وہ یہ آپ کو کیش میں پیسے دیں گے. 1 لاکھ روپیہ منافع زین، اور جتنے کی آپ نے ڈکلیئر کیا ہے اس سے آپ کو کم از کم 2 لاکھ روپیہ میرے کہنے پہ یہ زیادہ دے دیں گے. 7 لاکھ کی آ جائیں باقی لوگوں پہ جی. زلفی بخاری صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، ندیم بابر صاحب ہیں، شہزاد قاسم صاحب ہیں، ندیم افضل چاند صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور لوگ بھی ہیں، ثانیہ بی بی ہیں. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب ہیں. حفیظ شیخ صاحب وہ ہیں جی جو ہمارے خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمارا خزانہ کنٹرول کر کے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے خرچ کیسے کرنا ہے، جمع کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح. ان کے اپنے اربوں روپے جو ہیں وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں، میں نے نہیں کہا. انہوں نے اس فارم کے اندر لکھا ہے کہ جو ان کے اتنے $1000 فلاں بینک میں ہیں، باہر کا بینک ہے، پاکستان کا نہیں ہے. اتنے 1000 درہم وہاں جبے ہیں، اتنے 1000 وہ جو آپ کے ریال ہیں وہ فلاں بینک میں ہیں. 3 ان کے فورن اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے باہر ہیں. ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں. ان تمام لوگوں کی. ندیم افضل چاند صاحب یہاں تھوڑے سے ناراض ہوئے ہیں، وہ ان کی کینیڈین شہریت اب پتہ چلا جی کہ وہ کینیڈین ہے، وہ وہاں چلے گئے. نہیں شہریت نہیں ہے، وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے. چلیں پرماننٹ ریزیڈنس لے لیں جی. پرماننٹ ریزیڈنس بھی تو شہریت کا ہی قصہ ہے نا جی. اس کے بعد شہریت ہی ملنی ہے آپ کو. تو انو غصہ زیادہ چڑھیا ہوا ہے، بڑا ہو گیا. ہمارے جو حفیظ شیخ صاحب ہیں جی، وہ دبئی کے اندر ایک بیسڈ ہے ہیج فنڈ، ہیجنگ ظاہر آپ سمجھتے ہوں گے. اس کا نام ہے نیو سلک روٹ کے نام سے وہ ہیج فنڈ ہے. وہ انڈیا کے اندر سے انڈین انٹرپرینیور نے فنڈنگ کر کے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. حفیظ شیخ صاحب کے نہ صرف کہ اس کے ایک انویسٹر ہیں بلکہ اس کے ایڈوائزر کنسلٹنٹ بھی ہیں. یہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب حفیظ شیخ صاحب نے جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں، انہوں نے یہ سلک روٹ والا جو کمپنی ہے اس سے ملنے والی آمدن شو نہیں کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریال انہوں نے شو کیے ہیں یہ وہاں سے آمدنی مل رہی ہو اور انہوں نے ڈکلیئر ان کو اس لیے نہ کیا ہو. لیکن بھارت میں سرمایہ کاری تو کسی اور کی ہوتی تھی اور مودی کا یار تو کوئی اور تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ شور بھی مچایا گیا تھا اور کسی کو تکلیف بھی بہت تھی، پروپیگنڈے بھی بڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. 5th جنریشن کی وار بھی اس پہ بہت زیادہ لڑی جاتی تھی. اب اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی پروگرام میں. فی الحال وقفہ.
ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج سارا دن پاکستان کے ٹی وی چینلز نے عمران خان صاحب کی جو خیالات عالیہ تھے جو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 10 ارب روپے جو ہیں وہ ہر ماہ جو ہے وہ ٹی وی کی مد کے اندر کسی کی جیب میں جا رہے ہیں. تو اس وقت ٹی وی کی جو فیس تھی ماہانہ وہ 35 روپے تھی اور اب جو ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے 100 روپے کر دیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ابھی ٹیکس وغیرہ بھی لگنے ہیں, ٹیکسز بھی لگنے ہیں, جو مجموعی بل بنتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے نا حکومت. تو یہ جناب جو ہے یہ خام خواہ کا امپیکٹ آ گیا. ابھی سرکار نے جو تمام انہوں نے سبسڈیز دے رکھی ہیں 200 یونٹ تک کے کنزیومر کو, وہ بھی وڈرا کرنی ہے کیونکہ سپٹمبر میں جو IMF کی میٹنگ ہے اس کے لیے اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے اس حکومت کو کہ سبسڈیز ختم کر کے آئیے گا. تو اگر حکومت نے سپٹمبر میں IMF کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے جو کہ کرنی ہے, اور اگر اس نے وہاں سے اپنے لیے کوئی بہتر اہتمام کرنا ہے جو کہ انہوں نے کرنا ہے, تو پھر یقیناً بجلی کی بلوں کی قیمتیں بھی اوپر جانی ہیں. بجلی کا کیا ذکر جی, سرکار نے پرسوں اجازت دی ترسوں کہ وہ بجلی دوائیوں کی قیمتوں کے اوپر مبینہ طور پہ 5 سے 7% اضافہ کر لیا جائے دوا ساز کمپنیوں کو. اب مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب اسی حکومت نے اور اسی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اور اسی ظفر مرزا نے جب دوائیوں والوں کو اجازت دی تھی تو انہوں نے 100% سے لے کے 150% سے لے کے 500% تک دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا. انسولین جو ہے 800 روپے والی جو تھی وہ 1300 روپے کی ہو گئی ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انکریمنٹ کیا تھی, اضافہ کیا تھا. تو اب جناب جو ہے لیکن یہاں پہ کیا کریں, یہاں پہ تو 6,000 روپے والا جو انجیکشن ہے وہ شیخ رشید صاحب المعروف شیدہ ٹلی فرماتے ہیں کہ انہوں نے 7,20,000 میں لگوایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقیوں ہم جیسوں کو تو گناہگار لوگوں کو تو چھوڑ دیں. اب یہ جو مہنگائی ہے اور مسلسل ہے, اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب عید البقر ہونا ہو تو جو گوشت ہوتا ہے مرغی کا اس لوگ کھانا کم کر دیتے ہیں نا اس امید میں کہ جناب عید پہ گوشت ملے گا. اس کی قیمت کے اندر شدید کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے, لیکن وہ بھی ابھی 250 سے 250 کے درمیان کہیں پھر رہا ہے, وہ بھی نیچے نہیں آیا. اب یہ جو مہنگائی ہے اور پھر آٹا جو ہے اس کی بھی صورتحال ہے, یہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے گورنمنٹ نام کی چیز کہاں نظر آتی ہے میاں سیف الرحمان صاحب آپ کو؟ شعر ہے نا اس کا ایک مصرع, ایک لائن مجھے یاد ہے کہ اس ملک کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ہاں, جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, فقیروں کی کمائی, اس شہر کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو سلطان سے تو وہ تو بھول ہی کی پیداوار تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھولے بادشاہ جو ہیں دیکھیں دو اسپیکٹ ہیں. آپ ایسے کر لیں نا, اس قوم کے سلیکٹر سے کوئی بھول ہوئی ہے. میں کہتا ہوں اس کے 2 پہلو. ایک تو پہلو یہ ہے کہ یا تو بہت ہی بھولے بادشاہ ہیں تو یا پھر سانو بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو, یا تو وہ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ گورننس کس چیز کو کہتے ہیں, اس میں کون سے موڑ آتے ہیں, کہاں پہ کس چیز کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, طلب و رسد کیا چیز ہے, معیشت کیا چیز ہے, مافیاز کیا ہوتے ہیں, لوگ جو ہیں ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, گورنمنٹ نے اسرٹ کہاں پہ کرنا ہے, کہاں پہ کم گورنمنٹ کا رول ہے, کہاں پہ زیادہ گورنمنٹ کا رول ہے. ویسے تو آپ دیکھیں, آپ خود معیشت کے ایک اسٹوڈنٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لیسر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فائدہ مند ایک پرنسپل ہے معیشت کو بڑھوتری دینے کا. تو یہاں پہ تو لیسر گورنمنٹ ایک کرس بن گئی, ایک لعنت بن کے آئی ہے سامنے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جی حکومت کو ہم منتخب اس لیے کرتے ہیں کہ ریاست کا سب سے اہم ٹول جو ہوتا ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے. صحیح, وہ آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے غربت سے, آپ کی ذلت سے, سماجی ناانصافیوں سے اور بہت سارے معاملات میں. دیکھیں جو خوشحال بندہ ہے, متمول گھرانے سے رہنے والے جو لوگ ہیں, وہ اپنے لیے غلہ ذخیرہ کر لیتے ہیں, اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیتے ہیں, ان کے ٹرانسپورٹ, ان کی ایجوکیشن, ہر چیز, میڈیسن, ہر چیز سیکیور ہوتی ہے. اب دیکھیں جیسے ابھی حال ہی میں کووڈ-19 کی جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو اس میں مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ کچھ لوگ درمیانے درجے کے جو تھے وہ انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب آپ گورنمنٹ کے کسی سیکٹر سے ہمیں پتہ کر دیں کہ یہ فلاں انجیکشن جو ہے یہ ایکٹیمرا ہمیں مل نہیں رہا, مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا, کہاں سے. وہ پتہ کروایا گیا, انہیں بتایا گیا جی وہاں سے, اور ان دنوں ہزاروں میں اس کی قیمت بتائی گئی جو بعد میں وہ نایاب تھا, مل نہیں رہا تھا. تو یہاں پہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ اپنا انٹروین کرتا ہے. حکومت انٹروین کرتی ہے لوگوں کو ان کو سہولت دینے کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے. صحیح.
ہم نے تو یہاں بیٹھے تو تنقید کر رہے ہیں جی باہر کی حکومتوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہمارا 45 ارب ڈالر ٹوٹل بجٹ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو اپنے آپ پہ دھیان نہیں رہنا ہوں گے. انہوں نے کہہ دیا ساڑھے واسطے نہیں گا کچھ, اپنے دھیان آپ ہی اپنے آپ سنبھالو. تو یہ نہیں ہوتا. آپ اس طرح فری فار آل گورننس جو ہے اس طرح تو لوگوں کو آپ تحفظ نہیں دے سکتے. آپ کے وہ جو دعوے تھے, آپ کا کیا پلان تھا, کیا ماڈل تھا, کیا ویژن تھا, وہ کچھ بھی نہیں. گورننس نام کی میں نہیں سمجھتا کہ گورننس کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح, گورننس کہیں بھی نہیں ہے, بالکل ناپید ہے. بالکل ٹھیک ہے. بغیر صاحب ظاہر ہے کہ گندم جو ہے وہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے کہ پہلے سال ہوا ہو. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے پاکستان کے اندر گندم سرکاری شعبے میں بھی پرکیور ہوتی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے, مطلب ساری چیزیں سارے پیرامیٹرز ہمیں معلوم ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی گندم کی فصل آئی ہے اور ابھی ہم بحران کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. آج مجھے بتایا گیا کہ 1200 روپے کے ارد گرد پہنچ گیا ہے 20 کلو کا آٹا جو ہے, 20 کلو کا تھیلا جو ہے. اور یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں سر, پنڈی اور پشاور کو تو آپ بھول جائیے, وہ تو کوئی 500-600 روپے ہم سے آگے چل رہے ہوتے ہیں. کیا قصور ہو گیا جی ہم سے کہ اب میرا مطلب ہے کہ جو چیز یہاں پہ پیدا ہوئی ہے اور یہاں کے لوگوں کا کھاجا ہے, بنیادی طور پہ روٹی تو ملنی چاہیے نا لوگوں کو. امین پاسکو بھی ہے اس کے اندر جو کہ اس کو ہمیشہ آپ کے کوئی فارمر کولیگ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی آگے جو نیچے ہائرارکی جو ہے نیچے کی وہ بھی جو ہے وہ بھی ریٹائرڈ پرسنل کے اوپر مشتمل ہوا کرتی ہے. اس نے بھی پراپر انٹرفیرنس نہیں کی مارکیٹ کے اندر. اب پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی جی گندم کم تھی خرید کے ذخیرہ کر لی گئی ہے یا میرا مطلب ہے کہ کوئی اور فنامنا ہو گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی سر, آپ ہماری رہنمائی کریے. دیکھیں میرے خیال میں یہ سارا کا سارا ایشو جو ہے, چاہے آپ پیسکو کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں, اس کے لیے جس کو بھی آپ کہیں, ایونچولی تو ساری بات گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. اور میرے خیال میں کہ پاکستان میں تو شاید گندم کی کمی نہیں ہے. جو جس چیز کی جس طرف ہم نے دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہے, میل ایڈمنسٹریشن ہے. اب 2-3 فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے مل کے یہ سارا بحران پیدا کیا ہے. اور میں کسی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مس مینجمنٹ نہیں ہوئی یا میل ایڈمنسٹریشن نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹر پروونشل جو موومنٹ تھی ویٹ کی وہ بند کر دی. اس سے بہت بڑا ایک بحران پیدا ہوا کہ جن جگہوں پہ ویٹ پہنچنے چاہیے تھے, گندم آٹا پہنچنے چاہیے تھے, وہ نہیں پہنچ رہا تھا وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسمگلنگ, میں خود سرو کر چکا ہوں کے بی میں. اس وقت وہ ہے فرنٹیئر کہلاتا تھا, اور ٹرائبل ایریاز میں نے سرو کیا ہے. اور وہاں کے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں جو کہ افغانستان کے اندر جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سے کس قدر یہ اسمگلنگ ہوتی ہے. اور وہ اسمگلنگ اس لیے ہوتی ہے کہ افغانستان کی ڈپینڈنس جو ہے پاکستان کے سے فوڈ سٹف کے جانے کی وہ بے انتہا زیادہ ہے. وہاں پہ ابھی پرانی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے, میں مڈ-80s کی بات کر رہا ہوں جبکہ سوویت یونین تھی افغانستان کے اندر. تو ہم نے کرم ایجنسی کی جو تمام بارڈرز کے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ سیل کر دیے. تو ایک ہفتے کے اندر افغانستان کے اندر جو پاکستان میں ایک ٹن تھا گھی کا 275 روپے کا, وہ بارڈر کے پار 1200 روپے کا ہو گیا تھا. اور جو یہاں روٹی 2 آنے یا 4 آنے میں مل رہی تھی وہ وہاں پہ 8 اور 9 روپے میں مل رہی تھی. تو یہ ڈپینڈنس ہے وہاں پر ان کی پاکستان کی طرف سے آٹا اور گھی اور چینی اور اس قسم کی اجناس کے جانے کی. اور اس میں ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ پروفٹ کا مارجن کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ کام تو پروونشل گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ اس کا وہ تدارک کریں, اس کو روکیں, اور سب سے پہلے وہ پاکستانیوں کو پرووائڈ کریں. اور پاکستانیوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو اپنی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا پڑے گا, فارورڈ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ اس وقت ہماری پروڈکشن کیا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور ہم تو ہمیشہ ویٹ میں ہم سرپلس رہے ہیں, اور آج یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم شاید امپورٹ کر رہے ہیں ڈیوٹی فری. تو میرے خیال میں اس میں کمی نہیں ہے. میل ایڈمنسٹریشن, مس مینجمنٹ اور اسمگلنگ, یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت کو ہر لیول پہ, فیڈرل, پروونشل, ڈسٹرکٹ لیول پہ
اور لوور لیولس پہ بھی اس کے اوپر ان کو دھیان دینا چاہیے, اور خاص طور پر اسمگلنگ جو ہے افغانستان کو, اس کو روکنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. افغانستان جی پلیز. پیٹرونائز اسمگلنگ ہے ویسے, پیٹرنائز, بالکل پیٹرونائز. ٹھیک ہے. ایوری باڈی نوز ہو از ڈوئنگ. ہاں جی, ہم نہیں وہ اب کہیں گے کون کر رہا ہے, لیکن ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور خاص طور پہ جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ اسمگلنگ روکنے کی, یا اس کو چیک کرنے کی, یا اس کے ایگزٹ کو مور لگانے کی, وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. قوم کو اپنے تھوڑے سے ذاتی مفاد کے لیے اس قدر بڑے بحران میں مبتلا نہ کریں. بھٹی صاحب, او بھائی جان مبارک ہوئے, پی ٹی وی دیکھو نہ دیکھو 100 روپیہ. اور دوسرا گوشت دالاں, مطلب دیکھیں اگر آج کل کوئی یہ کہے کہ میں دال کھاتا ہوں, دال روٹی کھانے ہیں, وہ امیر آدمیوں میں شمار ہوگا. 318 روپے 320 روپے کلو ہو گئی ہے. کون سی بھلا؟ ماش کی دال. ماش کی دال جی, چنے کی 200-250 سے اوپر, 250 سے اوپر ہے چنے کی دال. اور سب سے سستی بیچاری میسنی جو دال ہوتی تھی بیچاری بے کس دال, وہ مسور کی دال, مونگ کی دال ہوتی تھی, ٹھیک ہے, سب سے سستی ہوا کرتی تھی, وہ بھی 200 کراس کر گئی. جی جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ جب تک کہیں دال روٹی کھا رہے ہیں, وہ امیر آدمیوں میں شمار ہوا نا. آپ دیکھیں خان نے کیسے لوگوں کو امیر کیا یار. جو آٹا کھا رہا ہے وہ بھی امیر ہے. ہاں, کیسے لوگوں کو امیر کیا یار. اب میرا مطلب آپ کم از کم اس بات کو تو مانے نا یار, آپ ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. میں 100% سلوٹ دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے خوشحال کر دیا, لوگ خوشحال ہو گئے, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے کہ وہ مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. چونکہ 50 روپے کا ماسک خرید رہے تھے جو ہمارے شاید غالباً کوئی 2 روپے یا 5 روپے کا ملتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پیسے ہیں لوگوں کے پاس, خرچنے کو خرچیں گے لوگ. اور بات ہے جی پی ٹی وی سے شروع کر لیتے ہیں رئیس صاحب بڑی آسانی سے, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. پی ٹی وی پہ خان صاحب نے یہ فرمایا تھا جی اپنے کنٹینرز پر بھی, اور اس کے بعد بھی پریس کانفرنس میں, متعدد پریس کانفرنسز میں, کہ 35 روپے اگر پی ٹی وی سے ایک ماہ میں اکٹھا کرتی ہیں ایک شخص سے, تو تقریباً 10 ارب روپیہ مہینے کا بنتا ہے. سالانہ بن گیا 120 ارب روپیہ. 2 سال تو ان کو ہو گیا جی 240 ارب روپیہ جو ہے نا وہ تو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا, وہ کدھر گیا؟ چلیں پی ٹی وی پہ لگا دیتے, نہیں لگایا اسٹیل مل پہ لگا دیتے, نہیں لگایا پی آئی اے پہ لگا دیتے, نہیں لگایا ریلوے پہ لگا دیتے, ختم ہوگی بات. اب دوسری بات یہ ہے رئیس صاحب, ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا پھر آگے سے چلیں گے, کہ ایک بادشاہ کے دربار میں نا ایک بندے کو انہوں نے کہا جی کہ اس کو پھانسی دینی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پھانسی کریے, ہمارا جو پھندا ہے وہ چھوٹا ہے. انہوں نے بادشاہ سلامت نے فرمایا جی کہ جو ساتھ والا ہے اس کی گردن چھوٹی ہے. انہوں نے کہا جی چھوٹی ہے. انہوں نے کہا دے دیو پھانسی. انہوں نے کہا رضوان رضی دی گردن فٹ آ جائے گی تو فٹ گا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی دے دیں پھانسی. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی چینی مافیا, آٹا مافیا, پیٹرول مافیا, اس کے بعد پی آئی اے مافیا, اس کے بعد اسٹیل مل میں مافیا, اس کے بعد یہ جو ہے دالوں کا مافیا, ہر طرف مافیا ہے. اب بات یہ ہے یا تو اپنا پھندا بڑا کر لیں, اور چونکہ قربانی جو ہے نا وہ عوام کی گردن ہے نا, میں عوام ہوں, آپ عوام ہے, سیف صاحب عوام ہے, ان کی گردن ہے باریک, فوراً پھندے میں آ جاتی ہے. ابھی بھی جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, مجھے بتا دیں کہ کون سا اشرافیہ اب اس میں انوالو ہے جس نے آٹا مہنگا کر دیا ہے. غریب کی روٹی جو 6 روپے اشرافیہ آٹا خریدتا ہے, مہنگا کرنے والا نہیں ہے. مہنگا کرنے والا تو ہمارا ساتھی ہے. میں ایسے کہہ لیتا ہوں جی, اس میں یہ ایسے کر لیں. اب اس میں مجھے بتا دیجئے کہ کون سا انہوں نے پھندا بڑا کرنا ہے. پھندا بڑا کر لیں, خدارا عوام بیچاری کہاں تک اپنی گردن پیش کرے گی. چھوڑ دیں اس کو, آگے چلتے ہیں جی. ادویات کے اوپر آپ نے شروع میں ذکر کیا, آپ چونکہ خود اس کے ڈسے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے میں اور سیف صاحب نہیں ڈسے ابھی, لیکن ہمیں بھی پیناڈول کی اور ڈسپرین وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے, جو ہم 10 روپے میں یا 12 روپے میں, 8 روپے کا پتا تھا جی, 15 کا ہو گیا, 8 سے 10 کا ہے, وہ 20-22 روپے کا چلا گیا جی. نیوپرول ایک دوائی تھی جی جو بزرگوں کو پٹھوں کے لیے دی جاتی تھی کہ تاکہ وہ ذرا سیدھے ایسے بیٹھ کے کام کریں اپنے, وہ بیچارے جھک جاتے ہیں, کمر جھک جاتی ہے. 80 روپے کا پتا تھا, 426 روپے کا بازار میں ہو گیا جی. ماشاءاللہ. اسی طرح جناب آپ اور دوائیاں لے لیں, بلڈ پریشر کی گولیاں ملتی تھی جی, تقریباً 80 کا پیک تھا, شاید 10 پتے ہوتے تھے, 10 کی پیکنگ 8 پتے ہوتے تھے اس میں, وہ 80 روپے یا 85 روپے کا تھا جی, وہ 527 روپے کا ملتا ہے جی بازار میں. پہلے تو شارٹ ہو جاتا ہے, پھر ملتا نہیں ہے. اب اس میں بھی پھندا جو ہے وہ ادویات مافیا کو دیں تو عامر کیانی صاحب کا نام کدھر آتا ہے, ان کی شاید گردن بڑی ہے, عوام پھنس گئی. وہ تو باقاعدہ دوبارہ منسٹر بنائے جانے لگے تھے. جی جی جی, وہ اس کے بعد وہ ہو گیا جی. اب آپ نے بات کی جی کہ مرغی کی, تو مرغی تو یہ ہے جی کہ کبھی بھی آسانی سے پکڑی نہیں جا سکتی. مرغی بڑا مشکل ہے پکڑنا, وہ کبھی تک ہو جائے گی, کبھی تک جائے گی. اور وہ اس طرح, اب وہ مرغی جو ہے وہ 200 سے, آپ نے بالکل درست یہ کہا کہ آپ نے عید سے قبل مرغیاں لوگ کھانا چھوڑ جاتے تھے, اور 100-150 روپے میں آپ کو گوشت ملنا شروع ہو جاتا تھا. 110, 115, 125 کی زندہ ہوتی تھی, 150, 160, 70 کی وہ مل جاتی تھی. اس وقت بھی 250, 250 سے نیچے نہیں آ رہی. آگے بات چلیں جی,
دالوں پہ. دالوں کی میں نے آپ کو آپ نے خود بتا دیا ہے, میں زیادہ بات. ویسے بھٹی صاحب آپ کے تو دوست ہیں, یہ مرغیوں کی قیمت پہلے تو گوشت کی قیمت بڑھایا کرتا تھا حمزہ شہباز شریف, وہ تو پچھلے کو 1.5 سال سے اندر ہے آپ کا یار. ایسا وہ تو یہ اندر آپ بیٹھ کے کون بھی پڑھا رہا ہے یار؟ اندر بیٹھ کے بھی ادھر سے ہی کام کرتے جا اندر رہے سے ہیں, سپاری دے رہے ہیں. اندر سے سپاری آ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, مرغی ماری جا رہے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ ذبح کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں بات رہی صاحب ایک اور بات ہے کہ ان دنوں میں جو ہے نا یہ بارشوں کے سے پہلے لوگ بڑے سارے محرم سے پہلے شادیاں بڑی کرتے تھے, ٹھیک ہے, لمبی چوڑی مرغی استعمال ہوتی تھی, ہم تو چھوڑتے ہی نہیں تھے نا مرغی کو. مرغیاں وہ بھی نہیں ہوئی, وہ والی مرغی کدھر چلے گی؟ حمزہ صاحب آپ نے کہہ دیا جی اندر ہے. اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ حمزہ شہباز کی جو بھی یہ پولٹری کا کام کرتے تھے نا ان کا وہ فیڈ لوکل مل نہیں ہے, تھا, کشمیر فیڈ مل ہے ان کی وہ فیڈ مل تھی, فارم نہیں رہا, ان کا نہیں رہا. اور جو تھا وہ انہوں نے جو لگایا تھا وہ سارے کا سارا وہ دبئی بھیجتے تھے, اس کی ایک ایک ناڑ ایک ایک پر تک وہاں جا کے وہ لیکن وہ کیا کرتے تھے ہمیں آپریٹ نہیں کرتے تھے اس کو, وہ یہاں نہیں کرتے تھے, وہ آپریٹ کوئی قطر اور نہیں کرتا کرتے تھا. تھے. فلاک کا کام نہیں تھا غالب. فلاک کا فلاک کام نہیں دیتے تھے. پروسیسنگ کا یونٹ اب بہت چلے بعد میں لگا. ہو گیا وہ بھی مافیا ہوگا کوئی, آگے آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جس ملک میں مہنگائی ہو اس کا حکمران کرپٹ ہوگا تو یہ مہنگائی ہوگی. اب سوال یہ چور, میں چھوٹا کر دیتا ہوں جی, چور کہہ لیں آپ, ڈاکو کہہ لیں, مبینہ طور پر کہہ لیں, انہوں نے کہا تھا, ہم نے قطع نہیں کہا, ان کے کلپس موجود ہیں 2010 سے وہ کہتے آ رہے تھے. ایک تو بڑا زیادتی کرتے نا, کلپ ریکارڈ کر چلا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ مسائل آئے ہیں. اب مہنگائی جو ہے اگر یہ آپ یہ کہیں جی کووڈ-19 کی ہے تو بھائی کووڈ-19 جو ہے وہ تو پوری دنیا میں تو مہنگائی نہیں ہوئی ہے. صحیح, امریکہ میں کوئی چیز مہنگی نہیں, وہاں سستی ہو گئی ہے. وہاں 1 پاؤنڈ, چونکہ وہاں آپ کو پاؤنڈ میں چیزیں ملتی ہیں, وہاں 1 پاؤنڈ اگر آپ کیلے لیں اس میں 4 سے 6 کیلے چڑھتے ہیں جی, وہ انہوں نے 1 پاؤنڈ کے ساتھ آدھا پاؤنڈ یعنی 3 کیلے آپ کو فری دے دینے ہیں. اسی طرح سیب ہے, ہمارے یہاں پہ سیب 800 روپے کلو. رئیس صاحب اس وقت جدھر ہم بیٹھے ہیں یہ گلبرگ میں کسی اچھی دکان پہ چلے جائیں 800 روپے کلو سیب ملے گا. مجھے بتا دیں غریب آدمی 800 روپے کھا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ جامن نہیں کھا سکتے ہیں رئیس صاحب, 400 روپے کلو 300 روپے کلو جامن ہے, کیا سے کھائیں؟ ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہے ہیں ملتان سے جامن. ابھی جب لاہور کے آئیں گے نا, عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ جو جامن کے درخت ہی لگے ہوئے ہیں جی رئیس صاحب, ہے نا, وہاں سے لے لیں جی, وہ 200 میں لیں گے, پھر ہمیں وہاں میں تھوڑے 200 روپے آئے گی. نہیں, اب پرائم منسٹر کا بھی تو انہوں نے کچھ لینا ہے نا, کہ پرائم منسٹر کے گھر کے پاس مہنگی ہوگی, جامن مہنگے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اپنا آخری 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے میں باقی احباب کا کر لوں. اپنا کب تک ماتم کریں اس کا میاں سیف الرحمان صاحب, اور اس کی کوئی حد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں حد تو ہے, لیکن جو حد مقرر کرنے والے ہیں اگر وہ تھوڑا سا محسوس کریں, جنہیں ہم سلیکٹرز بھی کہتے ہیں, یا جو ایک ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں, انہوں نے بھی تو دیکھنا نا کہ وہ اگر ایک دیوار کے پیچھے بالکل سیف بیٹھے ہیں, ٹھیک, تو دیوار کے پار جو بیٹھے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا ان کی طرف دیکھ تو رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک. اگر ذرا سا بھی احساس پایا جائے تو پھر حد مقرر ہو سکتی ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جی واقعی برگیڈ صاحب کوئی حد مقرر ہو سکتی ہے کہ یار کوئی لمٹ ہے. اب 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی طرح سے نیچے چلے گئے ہیں گزشتہ 2 سالوں کے اندر, تو کوئی کہیں پہ کوئی سٹاپ کی کوئی صورت نظر آتی ہے سر, کوئی کوما فل سٹاپ لگ جائے؟ بہرحال ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت نیشنل لیول پہ لیڈرشپ اویلیبل کیا ہے, اور جو لوگ آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ یہی ہیں, اور انہی کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل فیل ہو گئی ہے اور اس کو ہٹا دیں, تو پھر آگے ان کی ریپلیسمنٹ کون ہے؟ جیسے بھی آپ کریں, آپ فریش الیکشن کروا لیں, مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں, کیا کہتے ہیں ود ان دا گورنمنٹ چینج, ان ہاؤس چینج کروا لیں, کچھ بھی کر لیں. ہو از دا نیکسٹ پرسن؟ آپ کو کوئی نظر آتا ہے ہورائزن پہ؟ تو یہ ایک ڈرتھ جو ہے کہ بالکل کمی جو ہے, ایک ویکیوم جو ہے ہمارے نیشنل لیڈرشپ لیول پہ, یہ تو میرے خیال میں ہماری ایک ہمارے لیے قومی المیہ ہے. اور بے شک آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں اور اس میں لوگ مشکل میں ہیں, مگر اگر ہمیں اس کا حل دیکھنا ہے تو ہمیں پھر دوبارہ نیشنل لیول پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حل ہے کیا اور کس کے پاس ہے. اور یہ میرے خیال میں اور آپ نے یہ شاید عوام کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے. بالکل ٹھیک. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. تینوں صاحب کا بہت شکریہ. ایک صاحب جو تھے ان کو ایک بیماری لاحق تھی, تو وہ جو بھی ڈاکٹر آتا تو وہ اس کو جو ہے وہ ان کے سمٹمز دیکھ کے تو ان کو کچھ سجیسٹ کرنے کی کوشش کرتا. تو ان کی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آتے اور ان کو دیکھ کے سجیسٹ کرنے کی کوشش کرتے. جب بات بہت خراب ہو گئی تو کسی صاحب نے کہا کہ یار آپ دوائیاں بدل رہے ہیں, ڈاکٹر بھی تو بدل کے دیکھو. میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر
موجودہ سلیکٹر کو اچھے پلیئر نہیں مل رہے کھیلنے کے لیے تو سلیکٹر کو بدل کے دیکھ لیا جائے, ہو سکتا ہے کوئی اچھا رزلٹ نکلا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر خدا لایا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.